محدثین نے لکھا اس حدیث کو، لکھا اور کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا تھا، انا مدینۃ المعلی بابھا، یہ بھی کہا تھا، کہا یہ بھی کہا تھا، لیکن آگے کہا کہ یہ جو علی ہے وہ کوئی خاص نام نہیں، وہ ایک صفت ہے۔ ذرا غور کیجئے جی، علی کی دشمنی انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتے۔ کہا اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا تھا، لیکن یہ علی کوئی پراپر ناؤن نہیں ہے، اسم نہیں ہے، یہ ایک صفت ہے۔ جیسے اگر ہم کسی بچے کا نام شرافت رکھیں، نام بھی ہے، شرافت ایک صفت بھی ہے جی۔ ہم کسی بچے کا نام رکھیں راحت، کہتے ہیں نا راحت، یعنی راحت ایک نام بھی ہے اور صفت بھی ہے، راحت آرام جی۔ ہم کسی کا نام حشمت رکھ دیں، نام بھی ہے ایک صفت بھی ہے، حشمت کا نام مطلب وقار، عزت۔ تو کہا کہ یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے یہ بھی، مگر یہ کسی کا نام نہیں، یہ صفت ہے۔ اللہ کے رسول کہنا یہ چاہتے تھے کہ میں علم کا شار ہوں اور اس کا دروازہ بہت بلند ہے۔ علی کے معنی بلند صفت ہے، نام نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہا کہ بے شک اللہ کے رسول نے کہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھا میں علم کا شار ہوں اور اس کا دروازہ بہت بلند ہے۔ میں کہوں چلے میں اتحاد کا حامی ہوں، میں مانتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا ہوگا کہ میں علم کا شار ہوں، اس کا دروازہ بہت بلند ہے، لیکن میری بھی ایک مان لیجئے۔ وہ کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا میں علم کا شار ہوں، علم کا شار آدمی ہے تو دروازہ بھی آدمی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی اگر علم کا شہر جو ہے آدمی ہے تو دروازہ بھی آدمی ہونا چاہیے۔ آدمی جی، میں علم کا شہر ہوں اور دروازہ ایسا بلند، ایسا آدمی جو بلند ہو، بہت فرق صرف اتنا سا ہے۔ آپ پوری تاریخ کی ورق گردانی کیجئے، پوری تاریخ میں ایک ہی انسان نظر آئے گا جو کبھی رسول کے دوش پہ بلند نظر آئے، جو کبھی رسول کے ہاتھوں پہ بلند نظر آئے۔ تو ہم مانتے ہیں کہ بلند، لیکن یہ کہ اگر شہر انسان ہے، آدمی ہے، تو دروازہ بھی آدمی ہونا چاہیے۔ ایسا آدمی جو بلندیوں کے اوپر ہے، کبھی دوش رسول کے اوپر، کبھی رسول کے ہاتھوں کے اوپر بلند نظر آتا ہے۔ عجیب بات ہے دوستوں، یہ علی دشمنی جو ہے نا تاریخ کی، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، عجیب غریب بات ہے۔ اچھا، مسلمانوں کے ایک بہت بڑے مفسر ہے، بہت بڑے مفسر جلال الدین سیوطی، ان کی ایک تفسیر ہے، تفسیر در منصور جی۔ اچھا، اس کے اندر کسی نے راوی سے پوچھا کہ یہ جو شب ہجرت کی آیت ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایک بندہ ایسا ہے جس نے اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی رضا کو خرید لیا، ہے نا، شب ہجرت کی آیت ہے۔ اچھا، راوی سے پوچھا کہ یہ شخص ہے کون جس نے جن نفس کو بیچ کے اللہ کی رضا کو حاصل کیا، جنت کو خرید لیا؟ تو راوی نے فوراً کہا کہ اس سے مراد عبد الرحمن ابن ملجم ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم جی، مولا کا قاتل جی۔ اس قدر دشمنی میں جو نفس رسول کا قاتل ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کے رضا کو خرید لیا۔ یہ علی دشمنی جی۔ تو اللہ کے رسول جانتے تھے اگر میں
کسی کا نام لوں گا تو یہ کہیں گے یہ تو صفت ہے. اگر صفت بیان کروں گا تو کہیں گے اس سے مراد یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے فلان ہے. جی 1400 سال سے یہی ہو رہا ہے. ملا کا مزاج یہی ہے. جی اگر نام لے تو کہے یہ صفت، اگر صفت بیان کرے تو کہے اس کے مراد یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. جی تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے 5 صفتیں بیان کی. توجہ چاہتا ہوں. جی اللہ کے رسول جانتے تھے اپنی امت کے مزاج کو، تو ایک مرتبہ 5 صفتیں اکٹھی بیان کی. کہا کل میں علم ایسے انسان کو دوں گا، کل میں علم ایسے انسان کو دوں گا، رجلون جو رجل ہوگا، رجل یعنی مرد ہوگا. جی کرارون بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، غیر و فرارن جی بھاگنے والا نہیں ہوگا. اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور وہ خیبر کو فتح کیے بغیر پلٹ کے آئے گا نہیں. تو کیا اللہ کے رسول نے 5 صفتیں بیان کی. جی 5 صفتیں. رجل ہونا چاہیے، کرار، غیر فرار، خدا رسول اس سے محبت کرتا ہو، وہ خدا اور رسول سے محبت کرتا ہو، اور خیبر کو فتح کیے بغیر پلٹ کے نہ آئے. وہاں کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس سے مراد میں ہوں یا وہ ہے یا فلان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز جماعت کی منزل نہیں تھی، مال غنیمت کی منزل نہیں تھی. یہ رجل ہونا چاہیے تھا. اگر کوئی رجل ہوتا، بہادر کوئی ہوتا تو کہتا کہ اس سے مراد میں ہوں. اگر کوئی رجل ہوتا تو یہ دعویٰ کرتا کہ اس سے مراد میں ہوں. تو دوستو بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر جی اللہ کے رسول نے جو کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ جتنا وسعت دینا چاہو وسعت دے دو، لیکن اس بات کا خیال رکھو کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے ممبر پہ جا کے سلونی کا تو دعویٰ کرو. جس کو آنا ہے داخل ہونا ہے وسعت دے دو، لیکن اس سے قبل ممبر پہ جا کے سلونی کا دعویٰ کرو. اگر سلونی کا دعویٰ نہیں کرتے ہو تو حدیث علم سے خارج ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. کہ مولا نے کوفے کے ممبر پہ جا کے کہا کہ سلونی قبل ان تفقدونی. جی سوال کرو. آپ نے اس حدیث کو بار بار سنا ہوگا، اس کا ترجمہ بھی سنا ہوگا. ایک ترجمہ مجھ سے بھی سن لیجئے. سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو کچھ پوچھنا ہو اس سے پہلے تم مجھے گم کر دو. جی میں ہوں گا، تم مجھے گم کر دو گے. اس سے قبل جو پوچھنا ہے پوچھو. اچھا جس وقت مولا نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی، ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے ہم مزاج ساتھی کو کوہنی مار کے کہتا ہے کہ آج میں علی کو رسوا کروں. اب دیکھیں یعنی کس زمانے میں علی اور اولاد علی زندگی گزار رہے ہیں. جی فائدہ اٹھانے کی بجائے اس انسان سے کہتے ہیں کہ میں علی کو رسوا کروں. اچھا وہ کہتا اس سے اچھا موقع تجھے کب ملے گا. اچھا وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ علی کی قرآن مجید کے اندر جو آیت ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، جی سورہ زخرف کے اندر یہ آیت وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. کہا کہ علی یہ بتاؤ یہ قرآن کی آیت ہے؟ تو مولا نے کہا یہ قرآن کی بالکل بے شک آیت ہے، سورہ زخرف کے اندر موجود ہے، 45ویں آیت سورہ زخرف کی. تو کہا کہ اس کے مفہوم کو بھی مانتے ہو؟ تو مولا نے